نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک عظیم صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں، لیکن صحابہ میں جو ان کی خاص پہچان تھی، تمام طرح کی پہچان کے ساتھ ساتھ وہ ایک مالدار اور تاجر صحابی کی پہچان تھی. اور اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی اس قدر برکتوں سے نوازا کہ اس دور میں ان سے بڑا مالدار آدمی کوئی نہیں تھا. بہت پیسے کمائے، اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت ان کو عطا کی اور بہت دنیاوی جاہ و جلال سے نوازا. اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیسے زندگی گزاری. میرے بھائیو، آج اگر ہاتھ میں مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، تو آدمی کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا. عام طور سے بالکل سمجھیے کہ وہ اپنے آگے کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پیسہ بھی ملتا ہے، طاقت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ زمین پر رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنا مقام سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے تھے کہ اللہ نے اتنی دولت دی، اس کے باوجود بھی اللہ کو نہیں بھولے، لوگوں کو نہیں بھولے، بلکہ اس قدر اللہ کی عبادت کی، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ نیکی اتنی کمائی کہ اللہ رب العالمین نے اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا. عبد الرحمن بن عوف ان 10 صحابہ میں سے ہیں، ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. عبد الرحمن بن عوف بھی ان میں سے ایک ہے. آئیے ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، اور سب سے پہلے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے جو دعوت شروع کی تو اپنے ساتھیوں میں، مالدار لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو عبد الرحمن بن عوف کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور عبد الرحمن بن عوف نے اسلام قبول کر لیا. مکہ کا سب سے مالدار آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر. اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کے تمام مسلمانوں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ آزادی کے ساتھ عبادت نہیں کر پا رہے تھے.
मुशरिकीन मक्का उनको इबादत से रोक रहे थे, उनको तकलीफें दे रहे थे। ऐसे में फैसला ये हुआ कि हम अल्लाह ताला की इबादत तो तर्क नहीं कर सकते, गर्चे उसके बदले में ये इलाका ही तर्क करना पड़े, या मक्का ही छोड़ना पड़े, वो गवारा है, लेकिन हम अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ सकते। चुनाचे हिजरत का हुक्म हुआ, बल्कि हिजरत के हुक्म से पहले भी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने हिजरत की। हिजरत का जब हुक्म हो गया अल्लाह ताला की तरफ से कि यहाँ इबादत से रोका जा रहा है, तो अल्लाह की ज़मीन बड़ी कुशादा है, मदीना निकल जाओ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी कि उनका पूरा जो तजारती सेटअप था, उनका पूरा जो कारोबार था, उनके पूरे जो रवाबित थे, सारे लिंक्स यहीं से जुड़े हुए थे। अब मक्का छोड़ने का मतलब ये है कि सब कुछ हाथ से चला जाएगा। उस ज़माने में टेलीफोन तो था नहीं, मोबाइल तो है नहीं, इंटरनेट से तजारत तो होती नहीं थी। इसलिए मक्का छोड़ने का मतलब ये है कि ये आदमी आज के बाद से जीरो पर है, ये सबसे मालदार है। लेकिन इस अल्लाह के बंदे ने, इस अजीम सहाबी ने सारी दौलत, सारे माल को ठोकर मारना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह की इबादत से जी चुराना गवारा नहीं किया। हिजरत का फैसला लिया और मक्का छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हो गए। सब कुछ छोड़ दिया, माल और दौलत, घर बार, सब कुछ छोड़ छाड़ के तने तनहा अकेला खाली हाथ मदीना पहुंच गए। मेरे भाइयों, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का ये मोड़ हमें क्या सिखाता है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, दुनिया छोड़ी जा सकती है, लेकिन दुनिया कमाने के लिए अल्लाह ताला की इबादत नहीं छोड़ी जा सकती। आज हम ऐसे कितने सारे लोग हैं जो तिजारत की गर्ज से, माल कमाने की गर्ज से वो एरिया छोड़ देते हैं जहां उनकी मस्जिदें हैं, जहां उनकी इबादत का सेटअप है, जहां उनको नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जाके ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएंगे जहां कोई मस्जिद ही नहीं है, जहां इबादत का कोई सेटअप ही नहीं है। किस लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जरा ये मालदार लोग अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे सहाबी की सीरत पढ़े कि ये भी एक अजीम सहाबी, मालदार सहाबी है, जिन्होंने तिजारत के लिए इबादत नहीं छोड़ी, इबादत के लिए तिजारत छोड़ दिया। मदीना पहुंच गए खाली हाथ, माली कुर्बानी दी। इस तरह की मिसाल बहुत कम लोगों के यहाँ मिलेगी मेरे भाइयों। और सिर्फ माली कुर्बानी नहीं बल्कि जान की कुर्बानी के लिए भी आमद है। मदीना पहुंचने के बाद जो सबसे पहले लड़ाई हुई, जंगे बद्र, उसमें सबसे आगे खड़े हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी माल तो गया, जान भी दांव पे लगा दिया। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई ऐसी जंग, कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शिरकत ना की हो। माल तो गया, जान भी दांव पे लगा दिया। मदीना पहुंचे, वहां रहने का कोई इंतजाम नहीं, खाने का कोई इंतजाम नहीं है, सबसे बड़ा मालदार आदमी खाली हाथ है, सब कुछ चला गया, दीन की खातिर, ईमान की खातिर, अकीदे की खातिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से आए हुए मुहाजिरीन के बंदोबस्त के लिए एक तरीका ये अपनाया कि जो मदीना के साहिब हैसियत लोग थे, जो मदीना के सहाबा थे, मुसलमान थे, तो मक्का से आने वाले मुसलमानों को उनका भाई बना दिया। उखुवत कहते, उखुवत के रिश्ते में जोड़ दिया। एक अंसारी सहाबी को, यानी मदीना में जो पहले रह रहे हैं उनको बुलाते, और एक मुहाजिर सहाबी को, और कहते तुम दोनों भाई हो। भाई होने का मतलब ये है कि अपने इस मक्का से आए हुए मुहाजिर को अपने घर ले जाओ, ये तुम्हारे घर रहेगा, तुम्हारे घर खाएगा, तुम इसका पूरा ख्याल रखो। यानी इसकी पूरी रहने सहने, खाने पीने, इलाज मुआवजे, इसके पूरा इंतजाम कौन करेगा? भाई तुम करोगे। ऐसे एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी साहबी के हवाले कर दिया। बारी आई अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसके हवाले किया? मदीना का कौन शख्स था जो इनके माल
اور ان کی جائیداد کا ریپلیسمنٹ بن سکتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا. آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ وہ شخص ہے جو بڑا مالدار تھا, آج کچھ نہیں ہے, تو مدینہ سے بلایا سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے. وہ مدینہ کے سب سے مالدار آدمی. اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کو, جو مکہ کے سب سے مالدار آدمی تھے, آج کچھ نہیں ہے, ان کو بلایا اور سعد بن نبی سے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں, مطلب انہیں آپ اپنے گھر پہ لے جاؤ, یہ تمہارے گھر رہیں گے, تمہارے یہاں کھائیں گے, ان کی پوری ذمہ داری اب تمہاری ہے. سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے اپنے گھر آئے. صحیح بخاری کی روایت ہے. کیا کہا کہ عبد الرحمن, اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے, تو بھائی بنانے کے لیے میری کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, میں وہ ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا کہ انی, صحیح بخاری کے الفاظ ہے, کہا انی اکثر الانصار مالا, یہ انصار میں یعنی مدینہ میں سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے. سعد بن نبی نے کہا انی اکثر الانصاری مالا, کہ مدینہ میں سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے, اور اب میں کیا کرنے والا ہوں, فاقسم لک نصف مالی, آج میں اپنی آدھی جائیداد آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے, اس لیے میرے پاس جو کچھ بھی ہے 50% آج سے آپ کا ہوا, میری ساری دولت کا آدھا حصہ آپ کا ہوا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں, آپ کی شادی کا بندوبست بھی میں ابھی کیے دیتا ہوں. ادھر ادھر لڑکی کون تلاش کرے گا, مالدار آدمی تھے, اسی حساب سے بیوی بھی تھی. کہا کہ میری بیویوں میں سے جس کو آپ پسند کریں طلاق دیتا ہوں, عدت کے بعد آپ شادی کر لیں, آپ کے رہنے کا انتظام, آپ کی دولت کا انتظام, آپ کی بیوی کا انتظام سب کیے دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے ان کو بھائی بنایا تھا, انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ ان کے جواب میں سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں, جو مالدار بننا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے بھی جو خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کسی پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. عبد الرحمن بن عوف جو مالدار تھے آج زیرو پر آ گئے تھے, بیٹھے بٹھائے مدینہ کے مالدار کی آدھی دولت مل رہی تھی. ایک ہاں کہنے پر, ان کا آفر ایکسپٹ کرنے پر ان کی ساری جائیداد کا 50% کے اونر ہو رہے تھے, مالک ہو رہے تھے. لیکن عبد الرحمن بن عوف کی غیرت, ان کی خودداری, اور ایک تاجر کی جو شان ہوتی ہے, زندگی بھر سب کو کھلایا, یہ کھانے والے نہیں تھے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, بارک اللہ فی مالک و اہلک, کہ اللہ برکت دے آپ کے مال میں, آپ کے پریوار میں. ہمیں نہ آپ کی دولت چاہیے نہ آپ کی بیوی چاہیے, ہمیں نہ دولت دیجیے نہ پریوار. دلنی علی سوق, مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ بتا دیے, بازار کا راستہ بتا دیے. یہاں بازار کہاں ہے, مارکیٹ کہاں, بس اتنا بتا دیجئے, آگے کے کام میرا ہے. آپ پیسہ اپنے پاس رکھیے, بیوی اپنے پاس رکھیے, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی, لیکن ہمیں بھی اپنی ذمہ داری نبھانی آتی ہے. آپ سب کچھ اپنے پاس رکھیں, ہمیں صرف بازار کا راستہ بتائیں. چنانچہ ان کو بازار کا راستہ بتایا گیا, اور کچھ ہی دن میں, چند ہی دنوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کے بل پر, اپنی محنت پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اور مدینہ پہنچنے کے بعد جب انہوں نے ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ تجارت شروع کی, تو اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ سعد بن نبی کو بھی ٹیک اوور کر گئے, ان سے بھی بڑے مالدار ہو گئے, مدینہ کے سب سے بڑے مالدار ہو گئے. بلکہ مسند احمد کی روایت ہے, عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی برکت دی, فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي
کہ میں اپنے آپ کو پاتا کہ لو رفعت حجرا، کہ اگر میں زمین پہ پڑا ہوا کوئی پتھر بھی اٹھا دوں، لوجدت ذهبا او فضة، تو مجھے وہاں سونا یا چاندی ملے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی کاروبار میں ہاتھ ڈال دوں تو پیسہ ہی پیسہ ہے، کہیں پہ بھی ہاتھ ڈال دوں تو پیسوں کی بارش. اللہ نے اتنی برکتوں سے نوازا، مکہ کے سب سے مالدار تھے، مدینہ پہنچ کے بھی سب سے مالدار بن گئے. زیرو پہ آ گئے تھے لیکن واپس سے ریکوری ہو گئی اپنے بل پہ بغیر کسی کے تعاون کے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ موڑ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بہت کچھ سکھاتا ہے. سب سے پہلی چیز سکھاتا ہے ان کا انداز ہمیں خودداری، کہ ہمیں خوددار ہونا چاہیے. ہمارا ہاتھ لینے والا نہیں دینے والا ہونا چاہیے. ہمارے مزاج میں کیا ہو کہ ہم لینا بلکہ لوگوں کو دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ید المعطی العلیا، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا نیچے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ ہمارے ہاتھ دینے والے بنیں. آج ہمارے اندر کی غیرت مر چکی ہے، ہمارے اندر کی خودداری مر چکی ہے. ہر آدمی، مطلب سب کی بات نہیں، اکثر آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بیٹھے بٹھائے ہم کو کوئی دے دے. یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. آپ اپنی محنت سے، آپ جد و جہد سے خود پیسے کمائیں، خود مال حاصل کریں، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، طاقت ہے، قوت ہے. دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ذہن بنائیے، دوسروں سے فائدہ اٹھانے والا ذہن نہ بنائیے. یہ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ہم کو سکھاتی ہے. سب کچھ مل رہا تھا لیکن نہیں، انہوں نے یہ نہیں گوارا کیا کہ ہم دوسروں سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ یہ گوارا کیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. یہ خودداری. تو پہلی چیز جو ہم کو سیکھنے کی ملتی ہے، خودداری سیکھنے کی ملتی ہے میرے بھائیو. دوسری چیز کیا سیکھنے کی ملتی ہے؟ دوسری چیز یہ سیکھنے کی ملتی ہے میرے بھائیو کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں ہمیں بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے. آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں مسلمانوں کے جو رات بھر جاگتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں، پریشان ہیں. بلکہ حد ہو گئی کہ مسلم لڑکیاں بھاگ بھاگ کے غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ایسے نوجوان اویلیبل نہیں ہیں جو اسٹیٹس میں ان کے برابری کر سکیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا اقدام کرنا صحیح ہے، لڑکیوں کا غیر مسلموں کے بعد بھاگ کے جانا صحیح ہے، کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا. لیکن اس برائی کو روکنے کا صرف طریقہ یہی نہیں کہ آپ بیٹھ کے تقریر کرو، ان کو تقویٰ سکھاؤ، ان کو توحید سکھاؤ. اس کا علاج یہ بھی ہے کہ آپ ان کی ڈیمانڈ پوری کرو. آپ ایسے افراد پیدا کرو معاشرے میں جو ان کے جیون ساتھی بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں. لڑکیاں تمہارا بھی انتخاب کریں، لیکن یہ مسلم نوجوان یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ جتنا مقدر میں ہوگا اتنا ملے گا. یہ تقدیر پر ایک غلط طریقے سے ایمان. حقیقت میں جتنا مقدر ہے ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھے بیٹھے ملے گا. مقدر میں دولت لکھی ہے، مقدر میں محنت بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ غلط طریقے سے تقدیر پر ایمان رکھے گا، اپنی ساری سستی، کاہلی، نکما پنی کو تقدیر پہ ڈال دے گا. ہماری قسمت میں یہی ہے. لیکن غیر مسلم تو یہ سب نہیں سوچتا نا، وہ تو اچھی جاب، اچھی نوکری کے چکر میں رہتا ہے. ہمارے نوجوان پتہ نہیں کس خواب و خیال میں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی چاہتے تو بیٹھ جاتے ہاتھ پیر گیلا کر کے کہ جو مقدر میں ہوگا ملے گا، لیکن نہیں. انہوں نے جفاکشی کی، محنت کی، جتنا گنوایا تھا اس سے ڈبل حاصل کر لیا، کئی گنا زیادہ حاصل کر لیا. یہ سوچ ہونی چاہیے آج کے نوجوانوں کی کہ وہ خالی ہاتھ نہ بیٹھیں، بے روزگار نہ رہیں، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کریں، خود کو بھی فائدہ پہنچائیں، پوری قوم کو فائدہ پہنچائیں. عبد الرحمن بن عوف کی زندگی سے سیکھنا چاہیے ہر فرد کہ اگر وہ بے روزگار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تو محنت کرے اور پیسے کمانے کی کوشش کرے. عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ان کو سکھاتی ہے. ایک اور چیز ان کے واقعے کی اس حصے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟
اسکل پیسہ کمانے کی, تجارت کا ہنر ہونا چاہیے. آج ہمارے بہت سارے نوجوان جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں لیکن پیسہ کمانے کے لیے کوئی ہنر سیکھنا نہیں چاہتے, کوئی ہنر سیکھنا نہیں چاہتے. میرے بھائیوں, جس تاجر کے پاس تجارت کے گن, تجارت کے ہنر ہوں گے, وہ تاجر کبھی خسارے کا شکار ہو جائے, اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو ریکوری میں اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن جس کے پاس تجارت کا کوئی گن نہیں ہے, چیٹنگ کر کے, فراڈ کر کے کچھ پیسے اکٹھا کیے ہیں, اگر وہ پیسے چلے گئے دوبارہ نہیں پا سکتا وہ, کیونکہ یہ پیسے تجارت کے ذریعے نہیں آئے تھے, کہیں سے ٹھگ لیا, فراڈ کیا, چیٹنگ کیا. تو آج ہمارے نوجوان اگر کمانا بھی چاہتے ہیں, سوچتے ہیں کون سا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے پیسے آئے, کون سی کمپنی میں انویسٹ کر دے گھر بیٹھے بیٹھے پیسے آئے. ادھر ادھر کا دماغ چلتا ہے کہ کون سا گیم کھیلنے پیسے آئے, لاٹری لگ جائے, یہاں لگ جائے, کسی کمپنی میں انویسٹ کر دیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے پیسے آئے. اس طرح سے پیسے اگر آ بھی جاتے ہیں لیکن سامنے کا جو ذریعہ وہ اگر کبھی ٹھپ پڑتا ہے, ڈوبتا ہے, تو بیچارہ کلاش ہو جاتا ہے, کسی لائق نہیں رہ جاتے. اگر کمپنی میں پیسہ ڈال کے اور چادر اوڑھ کے سو رہا ہے, کمپنی ڈوبے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ دوبارہ کھڑا ہو پائے گا؟ نہیں کھڑا ہو پائے گا. ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن ایک تاجر, ہندوستان میں بڑے بڑے تاجر ہیں, غیر مسلموں میں تاجر ہیں. آپ دیکھیں کہ اخبار میں خبر آتی ہے ڈوب گیا, لیکن 15 دن کے بعد کھڑا ہو گیا. لوگ خوشیاں مناتے ہیں تو گیا, اس کا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن 1 مہینے کے بعد پھر وہ دندناتے پھرتا, کیونکہ وہ تاجر ہے, اس کو تجارت کا گن آتا ہے. اگر اس کا لاس ہوا ہے تو کیسے ریکوری کی جائے یہ وہ جانتا ہے. لیکن ہمارے نوجوانوں کو علم نہیں تجارت کا, اس کے لیے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے, شارٹ کٹ میں کیسے جمپ مارے پیسہ آ جائے. دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ہر جگہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, حتیٰ کہ دین کا علم حاصل کرنے میں بھی بہت سارے لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہم جیسے لوگ بیچارے 8-9 سال گھر بار چھوڑ کے مدرسے میں زندگی گزارے, اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے علم حاصل کیا, وہ بھی کچھ. اور ایک آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ 2-3 مہینے کا کورس کر لیتے ہیں, عالم بن جاتے ہیں. یعنی شارٹ کٹ. ایسے تجارت میں بھی ایک آدمی کے باپ نے پوری زندگی لگائی کسی کاروبار میں, اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 20-25 سال لگا کہ اس کا بیٹا ایک کامیاب تاجر بنا ہے, اور تم سوچتے ہو کہ 2 گھنٹے کا کورس کر کے اس کی برابری کر لو گے؟ شرم نہیں آتی؟ اسکل کیا ہوتے ہیں, ہنر کیا ہوتا ہے, اس کے لیے محنت جفاکشی کرنی پڑتی ہے. ہندوستان میں ٹاٹا کمپنی, اس کا جو اونر تھا, آپ زندگی جا کے کبھی پڑھو اس نے کتنا سنگھرش کیا, کتنی تعلیم حاصل کی, تب جا کے وہ ہندوستان کا کتنا کامیاب تاجر بنا تھا وہ. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہمارے پاس ہنر ہو, تجارتی ہنر ہو. ایسے ہواؤں میں زندگی, خوابوں میں زندگی نہ گزارے کہ ادھر ادھر سے مالدار بن جائیں گے, بلکہ کچھ سیکھیں. ان کے پاس کوئی اسکل, کوئی ہنر ہونا چاہیے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے, سب کچھ چلا گیا, دوبارہ کیسے ریکوری کیا؟ کیونکہ وہ کامیاب تاجر تھے, پیسے کمانا جانتے تھے. اس لیے تو کہا, صحابہ نبی سے کیا کہا آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں, اپنی بیوی اپنے پاس رکھیں. دلنی علی سوق, مجھے مارکیٹ کا راستہ بتائیں بازار کہاں ہے, باقی تو سب مجھے آتا ہے, باقی سب ہمیں معلوم ہے, صرف بازار کا راستہ بتایا گیا, اور کچھ ہی دنوں میں جو ان کو آدھی دولت کا آفر کر رہے تھے اس سے بڑے مالدار بن گئے. کیا سیکھنے کو ملا میرے بھائی؟ اسکل ہونی چاہیے. تجارت کے ہنر سیکھو, تجارت کے گن سیکھو, تجارت کیسے کی جاتی ہے. آج موجودہ دور میں تجارت کا سسٹم کیا ہے؟ یہ ایک کلا ہے, یہ ایسے 1-2 گھنٹے میں 1-2 مہینے میں نہیں آتا, سنگھرش کرنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد ایسے 2-3 آدمی سے مالدار آدمی کی کہانی سن کے اس کا انٹرویو لے کے آپ مالدار نہیں ہو جاؤ گے. اگر یقین نہیں آتا نا تو ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار آدمی, جاؤ اس کے گھر پہ, ایک قلم اور ڈائری لو اور پوچھو اس سے کہ تم نے بچپن سے لے کر اب تک کیا کیا. جو کچھ بتائے 1-2 گھنٹے میں لکھتے جاؤ, تم بھی ویسا کرنا شروع کر دو, اتنے بڑے مالدار بن جاؤ گے.
نہیں، 1 گھنٹے میں کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ میں نے کیا سیکھا ہے. 1 گھنٹے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کوئی. کیا بتائے گا آپ کو؟ 2-3 بار بتائے گا. انٹرویو لے کے تم تاجر بن جاؤ گے کسی تاجر کا؟ نہیں. تو سیکھیے. اگر آپ کو تجارت کرنی ہے، دولت کمانی ہے، دولت کمانا بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، بہت بڑی. اگر صحیح جگہ استعمال ہو تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ ہنر سیکھنا چاہیے. تو خلاصہ یہ کہ عبد الرحمن بن عوف کی زندگی ہم کو سکھاتی ہے کہ ہمیں تجارت کے ہنر سیکھنا چاہیے. اس سے کبھی لاس بھی ہو گیا تو ریکوری میں بڑی آسانی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مالدار صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مالدار ہونے کا جو حق تھا، چاہے وہ اللہ کا حق ہو، چاہے بال بچوں کا حق ہو، چاہے قوم کا حق ہو، فقراء مساکین کا حق ہو، سارے حقوق کو ادا کیا انہوں نے. کوئی ایسا حق، مالی حق نہیں تھا جسے عبد الرحمن بن عوف نے ادا نہ کیا. یہ بھی مالدار ہونے کا ایک راز ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ ہر دن صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. یقول احدہما، ان میں سے ایک کیا کہتا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ اللہم اعطی منفقا سلفا، کہ اے اللہ جس نے خرچ کیا ہے اسے اور دے. جس نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں اس کو اور دے. اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جس نے روک کے رکھا ہے تو اس کو برباد کر دے، اس کی دولت کو تباہ کر دے. جب اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرتا ہے تو مالدار اور مالدار بنتا ہے، اور دوسرا کوئی مالدار دیکھتے دیکھتے روڈ پہ آ جاتا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف کے مالدار ہونے کا ایک راز یہ بھی تھا. ایک راز تو یہ تھا جو بتایا آپ کو کہ ان کے پاس ہنر تھا تجارت کا. دوسرا راز یہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں بے انتہا خرچ کرنے والے تھے، بے حساب. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مسجد میں تعاون کی اپیل کر دی. عبد الرحمن بن عوف نے جتنا پیش کیا آج کے حساب سے کیلکولیٹ کرے تو 1 کروڑ کے آس پاس دولت بنتی ہے. آپ بتائیں کبھی آپ نے سنا کہ عام چندہ مانگنے والا کوئی آیا ہو، کسی نے آگے بڑھ کے کروڑ دے دیا ہو؟ نہیں. لیکن عبد الرحمن بن عوف وہ بے تحاشا اپنی تجوری کھول دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو کوئی ضرورت تھی مالی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے قوم کو سنبھالا نہیں ہے اور مالی ضرورت پوری نہیں کی. ہر محاذ پہ، چاہے جنگ کا مسئلہ ہو، چاہے فقر و فاقہ کا مسئلہ ہو، کسی کو تحفے انعامات دینے کا مسئلہ ہو، ہر سطح پر وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، فقیر فقراء مساکین، جب بھی دیکھتے تھے عبد الرحمن بن عوف کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنی کوئی نہ کوئی پراپرٹی بیچ کر، ایک ہوتا نا ہم لوگ اگر کسی کو بہت دیں گے تو کیا کریں گے، ہمارے پاس کوئی زیادہ سیونگ ہے، بہت زیادہ سیونگ ہے، بہت بے حساب، تو اس میں سے نکال کے دے دیں گے. اپنی پراپرٹی بیچ کے کسی کی مدد کرنا ایسا بہت کم سننے میں آتا ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف جب بھی دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی ضرورت ہے، اپنی کوئی جائیداد بیچ کے سارا پیسہ اٹھا کے دے دیتے فقراء مساکین کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی امید تھی آپ دیکھیں تو ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ نے دینار درہم نہیں چھوڑا. آپ کی بیویاں تھیں نا، آپ کا پریوار تھا، اس دنیا سے گئے اور اپنے پریوار کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. تھوڑا بہت جو تھا وہ امت کے لیے صدقہ تھا. نبی کی وراثت نہیں بڑھتی، انبیاء کی وراثت نہیں بڑھتی، جو تھا بھی وہ نہیں ملا ان کے پریوار کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراث مانگنے گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے کہ
ہم وراثت نہیں چھوڑتے ہیں, جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا آگے گزر بسر کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اہل بیت میں سے ہیں, اہل بیت کا ایک حصہ رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد اللہ کا ایک نیک بندہ تمہارا خیال رکھے گا. کسی کا نام نہیں لیا تھا, کسی کا نام نہیں لیا اللہ کے نبی نے, لیکن کہا تھا کہ ایک بندہ خیال رکھے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کے بعد ازواج محترمات جو بھی زندہ ہیں ان سب کے خرچ کی ذمہ داری میری ہے. عبد الرحمن بن عوف نے انہیں پیغام پہنچایا, کسی بھی چیز کی ضرورت ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, یہ بندہ یہ خادم حاضر ہے. اور کبھی بھی یہ موقع نہیں دیا کہ وہ زبان کھولے, ان کو مانگنا پڑے, یہ نوبت کبھی نہیں آئی. اپنے سگے بیٹے کو, اپنے کسی نوکر کو نہیں, ان کے پاس نوکر چاکر ہوتے تھے, وہ جس گھر میں رہتے تھے نا بنگلہ ہوتا تھا, وہ گیٹ پہ ایک دربان کھڑا رہتا تھا, بغیر اس کے پر چیک کیے ہوئے کوئی انٹری نہیں مار سکتا تھا. یہ ان کا اسٹیٹس تھا عبد الرحمن بن عوف کا. لیکن ازواج مطہرات کے پاس کچھ بھیجنا ہوتا تھا, اپنے کسی نوکر کو نہیں, اپنے کسی خادم کو نہیں, اپنے سگے بیٹے کو بھیجتے تھے, بیٹا تم لے کے جاؤ, اور ان کے گھر پہنچا دیتے. ترمذی کی روایت ہے اماں ایک مرتبہ اپنی ایک بہت بڑی جائیداد بیچ دیا, اور آپ دیکھیں گے اگر اندازہ کریں تو تقریباً آج کے حساب سے دیکھیں, چونکہ دینار کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے, ایک دینار کم و بیش 20,000 کا ہوتا ہے. اس لحاظ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پراپرٹی کتنے کی ہوگی. اگر ہم آج اندازہ کرتے ہیں تو کم سے کم 9-10 کروڑ کی پراپرٹی بنتی ہو. وہ سارا بیچ کے ازواج مطہرات کے گھر بھجوا دیا اپنے بیٹے کے ہاتھ. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سقاک اللہ من سلسبیل الجنہ, سقا اللہ اباک من سلسبیل الجنہ, کہا کہ اللہ تمہارے باپ کو, یعنی ان کا بیٹا لے کے آیا تھا, کہ اللہ تمہارے باپ کو جنت کی نہر سے سیرابی عطا کرے. یہ ازواج مطہرات ان کو دعا دیتے تھے, اتنا نوازتے تھے کہ ان کے خرچ سے بھی زیادہ ہوتا تھا, بلکہ وہ الٹا دوسروں پہ خرچ کر دیتی تھی. اتنا عبد الرحمن بن عوف دیتے تھے ان کو. صرف ازواج مطہرات کو نہیں, بلکہ دیگر فقراء مساکین کو بھی انہوں نے نوازا. اور صرف ان کو نہیں, بلکہ ان لوگوں کو بھی نوازا جو فقیر نہیں تھے, مسکین نہیں تھے, جنہوں نے اچھے کام کیے تھے. جیسے آج ہوتا نا, کوئی اچھا کام کرتا لوگ اس کو ایوارڈ دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں, تو عبد الرحمن بن عوف حوصلہ افزائی کے لیے انعام سے نوازتے تھے. چنانچہ جتنے لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی, بدر, اہل بدر, اس میں شریک ہونے والے سب غریب تھوڑی تھے, مالدار بھی تھے نا. جتنے لوگ اس میں شریک تھے سب کے لیے اعلان کیا تھا عبد الرحمن بن عوف نے کہ میری وفات کے بعد سب کو, جتنے بدری صحابی ہیں, ہر بدری صحابی کو 400 دینار دینا. ایک دینار 20,000 کا ہوتا ہے, 400 دینار کتنا ہوگا آپ کیلکولیشن کر لیں. 400 دینار ایک بدری صحابی کو. اور کتنے بدری صحابی زندہ تھے اس وقت؟ 100 بدری صحابی زندہ تھے. اصل کتنے تھے؟ 313, لیکن باقی سب کی وفات ہو گئی. عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے وقت ان میں سے کتنے زندہ تھے؟ 100 زندہ تھے. ان 100 میں سے ہر ایک کو 400 دینار دینے کے لیے کہا. اور ان لینے والوں میں سے امام بخاری کی کتاب تاریخ الکبیر, اس کی روایت ہے کہ عثمان بن عفان بھی آئے تھے. حالانکہ ہم جانتے ہیں نا عثمان بن عفان مالدار تھے, لیکن یہ وہ مالدار تھے کہ جب عبد الرحمن بن عوف بانٹتے تو لینے والوں میں عثمان بن عفان جیسے لوگ بھی موجود رہتے. ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا. عثمان بن عفان کی دولت ان کے سامنے کچھ نہیں تھی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ نہیں تھی. اس طرح سے یہ نوازنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وفات کے وقت بھی انہوں نے ازواج مطہرات کے لیے زمین کا ایک حصہ وقف کیا. کہا میری وفات کے بعد یہ زمین بیچ کے ساری دولت ازواج مطہرات کو دے دی جائے. اسی طرح جو فوجی ہیں, یعنی جو فوج ہیں, جو مجاہدین ہیں, ان کے لیے الگ سے وصیت کیا کہ ہر سپاہی کو ہماری طرف سے اتنا ملنا چاہیے. یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بے حساب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. اور اپنے اوپر, میرے بھائیو, اپنے اوپر خرچ کرنے والے نہیں تھے. ایسا نہیں کہ ان کا کھانا پینا بہت ہی ہائی فائی ہوتا تھا, نہیں. صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے. اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی
وہ روزہ رکھتے تھے اکثر. ایک دن روزہ رکھے ہوئے تھے اور ان کے گھر والوں نے بہت ہی شاندار کھانا بنا کے پیش کیا. شاندار کھانا بنا پیش کیا. کھانا سامنے آیا, دیکھا, کہا اتنا بہترین کھانا, کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ جنت میں مجھے اللہ تعالیٰ نہ دے, سب کچھ یہی مل جائے؟ کھانا ہٹا دیا, کہا جاؤ کسی اور کو دے دو, میں نہیں کھاتا. نہیں کھایا, وہ کھانا نہیں کھایا عبد الرحمن بن عوف نے. کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر سب کچھ یہی مل گیا تو جنت میں کیا ملے گا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ جنت میں جو ہے عیش و آرام کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ محروم کر دے کہ تمہیں تو سب کچھ دنیا میں دے دیا. تو یہ جو کچھ کماتے تھے اللہ نے بے حساب دولت کی, اسی طرح سے بے حساب خرچ بھی کیا امت کے لیے. تو جو لوگ بھی تاجر ہیں, تجارت کرتے ہیں, انہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھنی چاہیے اور انفاق کا طریقہ سیکھنا چاہیے, کس طرح سے اللہ کی راہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خرچ کرتے تھے. اور یہ مالدار صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی تھے, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, خیرات کرنے والے تھے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, اس کے ساتھ ساتھ وہ علم والے بھی تھے. آج کتنے سارے مالدار ہر لوگ ہیں, لیکن مالدار ہونے کے بعد علم سے کٹ گئے, علم سے کوئی تعلق نہیں رہا. جمعہ کا خطبہ سننا بھاری ہے, کسی عالم کی تقریر سننا بھاری ہے, کوئی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے عالم تھے. ان سب کے باوجود کہ صحیح بخاری کی حدیث سے اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سفر کرنے کے لیے روانہ ہے, راستے میں پتہ چلا وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے, رک گئے. کہا کیا کریں, یہ تو پھیلنے والی بیماری ہے, اگر ہمارا قافلہ وہاں گیا تو پتہ نہیں کتنے لوگ مارے جائیں گے, تو ہم جائیں کہ نہ جائیں. تو ایک صحابی نے کہا مشورہ کرتے. مشورہ کرے, کئی طرح کی باتیں آئیں. کسی نے کہا چلنا چاہیے, لیکن فائنلی فیصلہ یہ ہوا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے, ہم واپس پڑھیں گے. اس میں ایک صحابی نے ٹوکا بھی, کہا اے عمر فاروق, آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہو, آپ ڈر رہے ہو, جو مقدر میں وہی ہوگا. تو عمر فاروق نے کہا کہ نام نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں. ہم جہاں جا رہے ہیں وہ بھی تو ہمارا مقدر ہے, ہم نہیں جائیں گے واپس پلٹنے, اور واپس پلٹنا ہی ہمارا مقدر ہے, یہی ہماری تقدیر ہے. یہ سب فیصلہ ہونے کے بعد عبد الرحمن بن عوف بھی اس گروہ میں تھے. وہ کہیں گئے تھے تھوڑی کام کے لیے, واپس آئے تو دیکھا یہ سب مشورہ ہوا, آگے نہیں جائیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ انا عندی فی ھذا علما, کہ آپ لوگوں نے میٹنگ کی, مشورہ کیا, ارے بھیا اس کے بارے میں تو میرے پاس نبی کی حدیث موجود ہے کہ کیا کرنا چاہیے. سب کے کان کھڑے ہو گئے, کیا حدیث ہے؟ اتنے بڑے قافلہ, عمر فاروق, بڑے بڑے صحابہ, کسی کو نہیں معلوم. سب نے اپنا دماغ لگایا, اجتہاد کیا اور یہ فیصلہ لیا کہ نہیں جانا ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں کہ حدیث موجود ہے, اجتہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اذا سمعتم به بارض وانتم بارض, کہ اگر تم کسی وبا کے بارے میں, طاعون کے بارے میں, جیسے ابھی ہمارے بیچ کچھ سالوں پہلے کورونا کی بیماری آئی تھی, تو اس میں کیا کریں, تو اس زمانے میں ایسے طاعون پھیلتا تھا. تو کہا نبی نے کہ اگر تم کسی علاقے میں ہو, کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں بیماری نہیں ہے, کہیں اور ہے, فلا تقدموا علیہ, تو وہاں پہ مت جاؤ, جہاں بیماری ہے وہاں پہ مت جاؤ. وَإِذَا اور اگر تم کسی علاقے میں ہو, وَإِذَا كُنْتُمْ بِأَرْضٍ, تم کسی ایسی زمین پر ہو جہاں پہ بیماری پھیلی ہے, فلا تخرجوا فرارا منه, تو وہاں سے باہر مت جاؤ. یعنی پوری طرح سے لاک ڈاؤن کا جو سسٹم ہوتا وہی, کہ جہاں پہ ہو وہیں رہو, ادھر ادھر مت جاؤ. تو عمر فاروق نے اللہ کا شکر ادا کیا, کہا کہ ہم لوگوں نے جو ڈیسیزن لیا تھا وہ تو حدیث کے مطابق تھا, حدیث کے بغیر انہوں نے جو اجتہاد کیا وہ حدیث کے عین مطابق تھا. لیکن اس میں کمال یہ ہے کہ اس معاملے کی حدیث کسی کو نہیں پتا. کس کو پتا؟ سب سے مالدار صحابی کو. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس مالدار صحابی کا علم سے کتنا بڑا رشتہ تھا. تو مالدار ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ علم سے دوری اختیار کر لو, آپ سیکھو مت, آپ تقریر مت سنو, جمعہ کا خطبہ اٹینڈمنٹ کرو, کتابیں مت پڑھو, عبد الرحمن بن عوف کی طرح مالدار بنو, مالدار بھی بنو, عالم بھی بنو. اور صرف علم نہیں, عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کا ایک اور پہلو پیش کر کے میں بات ختم کروں. وہ مجاہد صحابی تھے, مالدار صحابی تھے, عالم صحابی تھے, اس کے ساتھ ساتھ عبادت گزار صحابی بھی تھے. جس طرح سے مال میں سب سے آگے ہوتے تھے, عبادت میں بھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے, بلکہ وہ ہر نماز کی پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوتے تھے. ایسا کہیں دیکھا
کہ ہمارے علاقے کا سب سے مالدار آدمی سب سے پہلی صف میں ہو, پیسے میں بھی سب سے آگے ہو, مال میں بھی سب سے آگے ہو اور عبادت میں سب سے آگے ہو, لیکن عبد الرحمن بن عوف ہمیشہ جسٹ امام کے پیچھے آگے کھڑے ہوتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے, واپس آئے تو جماعت کھڑی ہو گئی, لیٹ ہو گئی, تاخیر ہو گئی, تو صحابہ کرام نے جماعت کھڑی کر دیا. مسئلے پہ آگے کس کو بڑھایا؟ اتفاق سے وہاں کھڑے تھے عبد الرحمن بن عوف, انہیں کو آگے بڑھا دیا. عبد الرحمن بن عوف جو صحابہ میں سب سے مالدار صحابی ہے, وہ نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, اللہ کے نبی پیچھے کھڑے ہو کے اپنی رکعت مکمل کر رہے ہیں. ذرا سوچے کتنا بابرکت صحابی ہے, سب سے مالدار صحابی, اور ان کے پیچھے اللہ کے نبی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ نبی جو معراج میں گئے تو ان کے پیچھے سارے نبی کھڑے ہو گئے کہ امامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, ہم مقتدی بنیں گے. وہ امام الانبیاء عبد الرحمن بن عوف کا مقتدی ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. یہ اتنے بڑے مالدار آدمی کا شرف دیکھیں آپ. اور صرف نبی کے زمانے میں نہیں, نبی کے وفات کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے, کیسے شہید ہوئے؟ فجر میں نماز پڑھا رہے تھے عمر فاروق, اور دشمن پیچھے کھڑا تھا. دشمن ایسے بازو میں کھڑا تھا خنجر لے کے. جیسے نماز شروع کی عمر فاروق نے, اس نے خنجر نکالا اور یہاں کمر میں کھوپ دیا. عمر فاروق لڑکھڑا کے گر پڑے, لیکن گرنے سے پہلے صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں کہ تناولا فاخذ ید عبد الرحمن بن عوف, پیچھے ہاتھ بڑھایا اور کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے مسئلے پہ کر دیا. لیکن پیچھے تھا کون؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تناولا ید عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف کا جب ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ میں کس کا ہاتھ آیا؟ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ آیا, پکڑ کے کھینچ کے آگے بڑھایا, کہا باقی نماز تم پڑھاؤ. اس رات باقی نماز کس نے پڑھائی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف نے پڑھائی تھی. صحیح بخاری کی روایت. اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی کے دور میں بھی, صحابی کے دور میں بھی, حتیٰ کہ وہ فجر کی نماز تھی, نماز فجر میں بھی جیسے امام کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. سب سے مالدار صحابی سب سے پہلے صف اول میں کھڑا ہے. اس شہادت کی رات قوم کو نماز پڑھانے والی شخصیت یہی تھی. جب آپ اندازہ کریں کہ جب امام کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ان کی جگہ کون سنبھالتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. اللہ کے رسول نہیں پہنچ پائے, عبد الرحمن بن عوف آگے کھڑے ہوئے. عمر فاروق نماز پڑھاتے پڑھاتے گر پڑے, عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ گئے. یہ عبد الرحمن بن عوف سب سے مالدار صحابی ہے, اور ساتھ میں عبادت کا اتنا شوق ہے. ان سب کے باوجود اتنے تقوی اور عبادت کے باوجود بھی ایک چیز تھی جس میں وہ کبھی آگے نہیں بڑھے. وہ علم میں آگے بڑھے, جہاد میں بھی آگے بڑھے, انفاق میں آگے بڑھے, تجارت میں آگے بڑھے, عبادت میں آگے بڑھے. بس ایک چیز رہ گئی جس میں کبھی وہ آگے نہیں بڑھے. وہ کیا ہے؟ وہ کرسی, وہ عہدہ, وہ عمارت, وہ خلافت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے کبھی اس معاملے میں اپنے آپ کو آگے نہیں پیش کیا. پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق, دوسرے عمر فاروق. عمر فاروق جب شہید ہوئے تو انہوں نے عشرے مبشرہ کے باقی افراد کا نام لیا, کہا یہ لوگ میں سے کوئی خلیفہ بنے گا. ان لوگوں میں سے کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف ایک تھے. ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف تھے. لیکن سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھائیو ہمارا بھی نام ڈال دیا انہوں نے, پہلے میرا نام باہر کرو, باقی لوگ مشورہ کرو کس کو خلیفہ بننا, میں تو نہیں بننے والا. سب سے پہلے اپنا نام انہوں نے باہر کیا. اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بعد خلیفہ اب یہ عبد الرحمن بن عوف بنے گا. چنانچہ کہا کہ لاؤ قلم دوات لاؤ, میں عبد الرحمن بن عوف کا نام لکھ دیتا ہوں. جیسے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ عمر. چنانچہ ان کی وفات کے بعد عمر بن گئے. عثمان بن عفان نے کہا کہ میرے بعد خلیفہ عبد الرحمن بن عوف بنے گا, لاؤ میں لکھ دیتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں, ہرگز نہیں, میرا نام نہیں لکھنا, کسی اور کا لکھ دو, میں خلیفہ نہیں بننے والا. زبردستی لکھ دیا, زبردستی لکھ دیا. کہا کہ میری موت کے بعد عبد الرحمن بن عوف ہی کو خلیفہ بننا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے اللہ, عثمان بن عفان سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے. مجھے خلیفہ نہیں بننا, عثمان بن عفان کے بعد کا دور نہیں دیکھنا, اس سے پہلے مجھے دنیا سے جانا ہے. چنانچہ وہی ہوا, عثمان بن عفان کی وفات سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوگی. ورنہ عثمان بن عفان نے تو فیصلہ کر دیا تھا
کہ میرے بعد खलीफा कौन बनेगा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, लेकिन उन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया। यही वो चीज आप देखो मेरे भाइयों, आज अगर कोई मस्जिद में मामूली रकम दे दे तो बोलता मुझे ट्रस्टी बना दो, और ये अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हर महाज पे बेतहाशा माल खर्च करने वाले कहते हमको ओहदा नहीं चाहिए। मेरे भाई ओहदा लेना गलत नहीं है, आप ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो लोग गलत है, लेकिन मैं एक कमाल तकवा बता रहा हूँ कि अब्दुर्रहमान बिन औफ थे जिन्होंने ओहदा नहीं लिया। तो अगर आपके पास ओहदा नहीं है इसका मतलब नहीं कि आप काम नहीं करोगे। हाँ, ये सीखो अब्दुर्रहमान बिन औफ से। आज लोग कहते हैं कि मस्जिद में खर्चा वही करेगा जो मस्जिद का सदस्य सेक्रेटरी है। भाई तुम क्यों नहीं करोगे? अब्दुर्रहमान बिन औफ कहीं के सदर नहीं थे, कहीं के सेक्रेटरी नहीं थे, किसी ओहदे पर नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा किया उन्होंने। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ओहदा मिलेगा तभी खर्चा करूंगा। हर मालदार आदमी को सीखना चाहिए अब्दुर्रहमान बिन औफ से कि खर्चा करने के लिए कुर्सी जरूरी नहीं है, बगैर कुर्सी के भी खर्चा करो। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी हमको सिखाती है, ये उनका मिशन हमको सिखाता है। ये थे मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये उनके अंदर कमालात थे जिसकी वजह से इतने बड़े मालदार होने के बावजूद भी इसी दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट थमा दी। मालदार होना बुरा नहीं मेरे भाइयों, अगर आपने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है तो आप जन्नत भी कमा सकते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी पढ़े, देखें कि एक मालदार आदमी आलिम भी हो सकता है, एक मालदार आदमी मुजाहिद भी हो सकता है, एक मालदार आदमी आबिद भी हो सकता है, मालदार आदमी खैरात करना, सब कुछ हो सकता है। बहरहाल ये चंद बातें थी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु की जिंदगी से मुतालिक। खुलासा ये है कि हमारे बीच जितने लोग भी हैं जो कारोबार से जुड़े हुए हैं या कारोबार से नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन सबको एक बार कम से कम अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी पढ़नी चाहिए, उनकी सीरत पढ़नी चाहिए। एक मुसलमान ताजिर की लाइफ क्या होनी चाहिए, एक मुसलमान ताजिर की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, यह जानने के लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु की जिंदगी पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।